اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس آیت پر بھی بات اختتام کی تھی کہ آپ آگے جب پڑھیں گے تو وہ جو بڑا نون ہمارے یہاں فلسفہ قرآن سے ہم لاتے ہیں کہ جس نے ایک کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک کو زندگی دی اس نے گویا تمام انسانیت کو زندگی دی۔ اور بہت ہی پیاری بات ہے یہ آیت نمبر 32 سے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 32 سے سورہ مائدہ کہ من اجل ذالک، اس وقت سے۔ یہ لوگوں نے اس آیت کو بڑا عجیب سا لیا کہ اس وقت سے کا کیا مطلب ہے۔ ذرا غور کیجئے گا۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر، من اجلی ذالک۔ دیکھیں ان دونوں کو ذرا سا الگ الگ کریں کہ من اجلی ذالک اس وقت سے، یعنی جب آدم کے بچوں کی بات ہوئی تو اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ آدم کے بچے ہم بھی ہیں۔ جب کبھی بھی کوئی آدم کی اولاد کی بات ہوتی ہے تو کئی جگہ وہ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ بھئی آدم کی اولاد، لیکن یہاں پر تو یہ تھا کہ قتل ہوا اور پھر وہ کوے کو دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ بھی لاش چھپا رہا ہے تو میں تو یہ بھی نہ کر سکا اپنے بھائی کو مار کے۔ اور ہم نے اس کی جو قصے کی ایک لیسن اور ایک نصیحت اور سینٹرل آئیڈیا وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے اپنے لیے وہ کتنی اسٹرانگ ہے کہ اگر ہم بھی کچھ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو کسی کو مار کے کچھ نہیں ملے گا، کسی کو بدنام کر کے، کسی کو ذلیل کر کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا جب تک کہ ہم متقی نہ ہوں۔ اللہ تو متقیوں کو پسند کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ ادھر غور کریں تو ایک نظریہ آپ کو یہ ملتا ہے کہ کیا جس نے بھائی کو قتل کیا ایکس وائی زی جو بھی تھا وہ، کیا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسے دفناتے ہیں؟ تو پھر یہ آدم کی وہ اولاد ہے جو واقعی شروعات والی ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ ایک سٹائل ہم اس کو دیکھیں، ہم کاؤنسلنگ اور ہم ڈسکشن اور ہم وتواصل بالحق کر رہے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ کیا اس کو یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا، یہ ٹرینڈ ہی نہیں تھا، اور یہ بالکل انیشیل پیریڈ کی بات ہے کہ اس طرح سے اسے آئیڈیا ہوا کہ بھئی کوا بھی چھپا رہا ہے اپنے بھائی کی لاش تو میں بھی چھپا دوں۔ ٹھیک ہے، ایک ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک عام ہم جیسے ہی لوگوں کی بات ہے کہ وہ کہے گا کہ میں مار کے کم از کم اس کو عزت کے ساتھ چھپا تو دیتا، کیونکہ ہمارے ہاں ایک خاندان میں بھی ایک قتل ہوا۔ قاتل نے بار بار سوچا کہ اب قتل تو مجھ سے ہو چکا ہے، لیکن کہیں اس کو آ کر کتے تو نہیں کاٹیں گے، کہیں اس کو آ کر کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی، اور اس کو میں کسی بھی طرح ایمبولینس میں پہنچا دوں۔ یہ ہمارے بہت ہی نیئرسٹ واقعہ ہے کہ اس کو بھی یہ خیال آیا کہ یہ میت پڑی ہوئی ہے، اس کو میں ٹھکانے کیسے لگاؤں کہ اس کو اور تکلیف نہ ہو، کیونکہ وہ بھی نادموں میں سے ہو گیا تھا قتل کر کے، وہ بھی شرمساروں میں سے ہو چکا تھا قتل کر کے۔ تو اس نے کہا کہ اب اس کو مزید ایک گناہ تو مجھ سے ہو گیا، اب میں اس کو کتوں کے حوالے کیسے کروں؟ یہ تو آس پاس کتے پھر رہے ہیں۔ تو ہم وہ پوائنٹ بھی اس کو لے سکتے ہیں کہ چلو بھائی اس کو اتنی شرمندگی ہوئی مار کے کہ مجھ کو میرا مسئلہ تو حل ہوا نہیں، میں نے ایک قتل بھی کر دیا، اب اس کو کیسے سیف کروں؟ تو ہم کہیں گے کہ شاید وہ کوے کو اس نے دیکھا کہ اس کوے کو بھی فکر تھی اپنے دوسرے کوے کی، تو میں اس قابل بھی نہیں رہا نشے میں، کیونکہ اکثر نشے میں مارا جاتا ہے، اکثر اتنا ہائپر ہو کے بندہ مار دیتا ہے، اتنا نفسانی خواہشات پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا ہے کہ آپ کئی جگہ آپ کے یہاں نیوز میں سٹوری آتی ہے کہ جی ماں کو مار دیا۔ بھئی ماں کو کیوں مار دیا؟ کہا یہ نوکر کے ساتھ بے حیائی کر رہی تھی، اکیلے میں باتیں کر رہی تھی۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ نہیں میری ماں تو بہت پاکیزہ تھی اور میں نے جلد بازی کی کیونکہ میرا غصہ بھرا ہوا تھا اور میں نے غلط سمجھا اور میں نے اپنی ماں کو مار دیا۔ تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ یا تو یہ آدم کی پہلی اولادوں میں سے اولاد تھی جسے دفنانے ہی نہیں آتا تھا، اور یہ دفنانے والا معاملہ
باقاعدہ الہامی کتابوں سے ہوتا ہے، کیونکہ جو جلاتے ہیں ان کو ہم برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک تو ہونا کہ اگر کوئی پینٹ شرٹ پہن رہا ہے اور کوئی کرتا شلوار پہن رہا ہے اور کوئی دھوتی پہن رہا ہے، تو یہ تو ہمارے مسلمانوں نے ریت بنا لی نا کہ جو دھوتی پہنے تو پھر سنت رسول ہو گئی، اور جو کرتا شلوار پہنے تو پھر سنت رسول ہو گئی، لیکن جو ٹائی اور کوٹ پہنے تو وہ سنت رسول نہیں ہوئی۔ یہ تو ہم نے اپنا کرائیٹیریا بنایا، نہیں تو واقعی یہ کرائیٹیریا بالکل مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم ایز اے مسلم زمین میں ہی دفناتے ہیں، مٹی میں دفناتے ہیں، اور یہ ہمارا دینی طریقہ ہے، ہم جلاتے نہیں ہیں، ہم گدھ کو کھانے نہیں دیتے۔ دیکھیں وہ بھی اس کو اپنا مذہب سمجھتے، اس لیے اپنی ماں کو بھی وہ کپڑے اتار کر گدھ کے آگے رکھ دیتے ہیں، اور گدھ بھی اس کو چیر رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، تو انہیں دکھ نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ انہوں نے اس کو دین سمجھا ہوا ہے کہ ایسے ہی میری ماں کی روح کو فائدہ پہنچے گا، کہ جب میری ماں کے بدن کو گدھ نوچ نوچ کے کھائیں گے، پارسیوں کی میں بات بتا رہی ہوں، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ دعائیں لگ رہی ہیں گدھ کی میری ماں کو کہ اس کا گوشت گدھ کھا رہا ہے۔ اسی طرح جو لوگ ہندو جلاتے ہیں، آپ کبھی ان سے پوچھئے کہ آپ کا جوان بچہ، آپ کی ماں، آپ کو اس کو جلا رہے ہوتے ہو، آپ کو کچھ ہو نہیں رہا ہوتا، تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیاروں کو مٹی کے نیچے ڈال دیتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہر کوئی اس کو اپنا دین اور مذہب سمجھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے ان لوگ جلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جب تک جلے گا نہیں اس وقت تک اس کی روح کو سکون نہیں ملنے والا، اس کی روح کو سکون تب ہی ملے گا جب یہ جل جائے گا۔ تو ان کے اپنے پیاروں کو یہ جلتا ہوا دیکھ کر اطمینان پکڑتے ہیں۔ ہمارے آپ دیکھ لیں، وحشت ہوتی ہے سفید کفن میں میت کی، ایسے میت باہر نکلتی ہے گھر کے اور چو 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 کر کے شروع ہو جاتا ہے، پلیٹیں کتنی لگاؤں، دسترخوان کتنے لگاؤں، چائے رکھ دوں، اس کی باتیں، بچوں سے تھوڑا بہت کھیلنا اور کام میں لگنا، اور جیسے کہ ایک وحشت، ایک میت نکلی اور سب کو سکون مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک قدرتی ایلیمنٹ ہے، انڈرسٹینڈ، اور ہر کوئی جو بھی کوئی یہ کر رہا ہے وہ اس کو اپنا دین سمجھتے ہوئے کرتا ہے۔ تو یا تو ہم کہیں گے کہ یہ اسپیکٹ تھا اس وقت بتائے جانے کا، تو یہ الہامی ہوتا ہے۔ کل بھی ہماری بات ہوئی تھی، دل ہمارا کوئی ویلیو نہیں رکھتا کہ جی میرے دل نے کہا کہ میت کو زمین میں دفنانا چاہیے تو دفنایا گیا، اور سارے مسلمان آج اس پر عمل کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اور اہل کتاب کی میتیں زمین کے اندر مٹی میں جاتی ہیں۔ اس میں ہم سب سیم ہیں کہ اہل کتاب بھی اپنے پیاروں کو زمین کے اندر دفناتی ہے اور ہم بھی، اور ہندوازم میں وہ اس کو دین لاتے ہیں کہ وہ جلاتے ہیں۔ اوکے، تو اس کے بڑے اسپیکٹ ہیں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے، انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ آپ کبھی کہیں کہ یہ آدم کی شروع کی اولاد تھی، تو تب بھی ہم کہیں گے کہ اگر آدم کی شروع کی بھی اولاد تھی تو الہامی کتاب کا ہونا ضروری تھا کہ اس طریقے پر بندہ اس کو دفنائے، اسے پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ جو بات بھی آ رہی ہے نا کہ اس نے دیکھا کہ کوا کرید رہا ہے اور اپنے بھائی کی لاش کو اس نے زمین میں ڈالا، تو یہ ایک ندامت کے بھی ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو مار تو دیا، اب اس کی تھوڑی تو اور رسپیکٹ کر لوں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے اینڈ پڑھا تھا کہ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، وہ ہو گیا تھا شرمساروں میں سے کہ چلو اب کم از کم اتنا تو کچھ ہوا، کم از کم میں اس کو اور بے عزت ہونے سے، پھٹنے سے بچاتا اور اس کو ٹھکانے تو لگاتا۔ تو اینی وے اس کے اور بھی بہت سارے اینگل نکلتے ہیں کہ کم از کم میں اس لاش کو چھپا دیتا کہ لوگوں کو پتہ تو نہیں چلتا کہ ہم بھائی بھائیوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے۔ اس کے بہت سارے اینگلز نکل سکتے ہیں، لیکن اب ہم کو سیکنڈ پوائنٹ کو جو فوکس کرنا ہے، من اجلی ذالک، کیا یہ اس وقت سے یہ ٹرینڈ بنا؟ کیا یہ اس وقت سے کوئی وحی فرض ہوئی؟ کیونکہ آگے کا انداز یہ ہے
کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر بھی، اور من اجلی ذالک، اگر آپ ان دونوں کو تھوڑا سا ڈفرینٹ پڑھیں، کہ اس آدم کی اولاد نے جب قتل کیا، جب سے قتل ناپسندیدہ ہی ہے، اور ہم نے یہی بات بنی اسرائیل پر بھی لکھی تھی کہ قتل کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں کچھ ایسے گروہ ہیں جو مسلمانوں میں بدنام ہیں کہ جی یہ تو اٹھا کر مار دیتے ہیں گناہ گاروں کو، یہ بوم بلاسٹ کر دیتے ہیں، یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں، بس ان کے اصولوں پہ نہ چلو تو یہ اس کو موت دے دیتے ہیں۔ تو موت دینا اور مرتد کہہ کر مار دینا، اور زنا کی سزا میں آدھا کھود کے اور اس کو پتھروں سے مارنا، جو کہ قرآن سے ثابت نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ حدیث لا کر اور انہوں نے یہ قانون بنایا، جبکہ قرآن کی روح سے زنا کی سزا بھی قرآن کی روح سے قتل نہیں تھی۔ تو یہ چیزیں بڑی انٹلیکچوئل ہیں، سب سمجھنے والی ہیں کہ کیا اگر کوئی اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور کوئی ایسے کام کرتا ہے جو دین ہو، تو کیا اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ اب آگے ایک اور بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کتاب میں اختلافی باتوں کو بھی ٹیکل کیا گیا ہے، یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو بھی پھر ریمائنڈر مل رہا ہے کہ بنی اسرائیلیوں، تمہارے لیے کسی کا قتل کرنا اور بغیر دلیل کے قتل کرنا کسی صورت جائز نہیں، جو کہ میں مسلمانوں کے لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو مسلمان دو تین چیزوں میں لگا دیتے ہیں نام کہ جی مرتد ہو گیا تو قتل کر دو، اور اگر شادی شدہ نے زنا کیا ہے تو اس کو مٹی میں ڈال کر پتھروں سے مارو اور اس کو مار ڈالو، اور جبکہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ 100 کوڑوں کی سزا ہے، قتل نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے کتاب میں آ رہا ہے کہ جی اس وقت سے ہم نے بنی اسرائیل تم لوگوں پر بھی یہی لکھا تھا کہ ایسے قتل کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، تو بغیر دلیل کے جو کسی کو قتل کرے گا، بغیر کسی نفس کے، بغیر کسی غلطی کے، تو گویا اس نے یا فساد کرے گا زمین میں۔ تو پس بے شک اس نے قتل کیا تمام انسانیت کو، ہیومینٹی کو، اور جس نے احیاہا زندہ رکھا اس نفس کو، اس کی عزت کی، اس کو وقت دیا، اس کو ڈھیل دی، فکأنما، پس بے شک اس نے تو احیا الناس، اس نے حیاتی دی تمام لوگوں کو، اور یقیناً تمہارے پاس، ان کے پاس ہمارے رسول بینات کے ساتھ آ چکے ہیں۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہمارے پاس رسول آ چکے ہیں، ان کے پاس آ چکے ہیں ہمارے رسول دلیل کے ساتھ کہ تمہارے لیے اے بنی اسرائیلیوں کوئی قتل جائز نہیں ہے بغیر کسی نفس کے، نہ تم مسلمان کو قتل کر سکتے ہو۔ یہی بات آج مسلمانوں کو سمجھائی جا رہی ہے، چاہے تم طالبان ہو، چاہے تم کوئی اور ہو، چاہے تم کچھ اور نام رکھ لو۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی پورا گروہ تو برا نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کو نام کے ساتھ بدنام بھی کیا گیا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں کہ ان کے ہیڈ کا کیا حکم ہے، لیکن قرآن سے بس ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کسی کو بھی بغیر کسی ریزن کے، سیلف ڈیفینس پر تو آپ چلے خود قتل کر سکتے ہیں، لیکن کسی اور کو قتل کرنا یہ تو باقاعدہ آفیشیل اور ملک کے قانون کے مطابق ہوتا ہے، اور ملک کے سربراہ اور کورٹ میں اس کے کیس چلنا اور جج کی طرف سے اس کی سزا کا مقرر ہونا ہوتا ہے۔ اینی اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرماتے ہیں قدم قدم پہ۔ تو تم ان کے پاس ہمارے رسول دلیل کے ساتھ آ گئے ہیں، ثم ان کثیرا منہم، اور پھر بھی بے شک کثیر ان میں سے، بعد ذالک، اس بات کو سمجھنے کے بعد بھی زمین میں البتہ اسراف کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کو کلیئر ہوا کہ اس کے اندر کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ جی بنی اسرائیل کے وقت سے قتل کرنا منع ہوا، کیونکہ یہ بھی عجیب سی انڈرسٹینڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں من اجلی ذالک سے، کہ اس بات کے بعد سے، اور بات آدم کی اولاد کی بتائی جا رہی ہے،
اور دفنانے کی بات بھی ہو رہی ہے. ہم نے سب کو مکسچر کر دیا کہ اس بات کے بعد ہم نے بنی اسرائیل پہ لکھ دیا. تو کیا پہلے قتل جائز تھا؟ اگر آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تو کیا پہلے قتل جائز تھا؟ بنی اسرائیل سے قتل کہلانے لگا اور کبیرہ گناہ ہوا. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو صحیح وے بتا رہے ہیں کہ جو تم بھی جن جن معاملات میں قتل کرنا ایزی سمجھ رہے ہو کہ جی اس کو قتل کر سکتے ہیں اس کو قتل کر سکتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی بینات کے بعد بھی کثیر ان میں سے اس بات کو سمجھنے کے بھی بعد زمین میں البتہ اسراف کر رہے ہیں. اور اس وقت اسراف کس سے میچ کرے گا؟ کانٹیکس کیا بنے گا اسراف کا؟ کہ بے وجہ کسی کو قتل کر دینا، چونکہ مسلمان بھی بہت کر جاتا ہے. تو اس لیے بنی اسرائیل کو ریمائنڈر مل رہا تھا، اختلافی امور کا فیصلہ ہو رہا تھا. اب جناب، اب آپ نے پھر بڑا انٹلیکچول پوائنٹ ہے، آپ کو ادھر بھی غور سے سمجھنا ہے. اس پر ہم پھر رجم کو ڈسکس کر سکتے ہیں، پتھر مار کر قتل کرنے والی بات کو ہم اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں کہ انما جزاء، بے شک جزا، الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک بدلہ سزا وہ لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں، جو مخالفت کرتے ہیں، حرب کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، بڑی کوششیں دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی. تو ان کے لیے پھر سزا یہ ہے. ان سے ہم کیسے جوڑیں گے؟ ہم ان کا ایرو انما جزاء پہ لے جائیں گے. ان کا ایرو ہم انما جزاء پہ لے جائیں گے. کہ بے شک جزا ان لوگوں کی جو مخالفت کرتے ہیں، جو حرب کرتے ہیں، جو جنگ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں. تو اب جزا ان کی کون مقرر کرے گا؟ گورنمنٹ. آپ کو اور مجھ کو کوئی گھر بیٹھے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے. آپ کو اور مجھ کو کسی قاتل کو، کیا اس نے فلاں کو قتل کیا تو آپ اس کو قتل کر دیں؟ آپ کو گھر بیٹھے یہ حکم نہیں ہے. انڈرسٹینڈ؟ آپ کہیں جی قرآن میں لکھا ہے چور کے ہاتھ کاٹو، تو آپ کو تھوڑی حکم آ رہا ہے. یہ آپ کے لیے انفارمیٹیو آیت ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنا اسلام سے ثابت ہے، لیکن کتنی چوری پہ، کتنی دفعہ اس کو معاف کیا جائے گا، کتنا کورٹ میں اس کا کیس چلے گا، اور کس طرح سے جج اس کو کتنی بار معاف کرے گا، اور کب کاٹے گا، کس طرح کاٹے گا. ہر ملک کا اپنا ریشو ہوگا کہ جس ملک میں جتنے زیادہ کرائمز ہوتے ہیں وہاں ہاتھ کاٹنا بہت دیر کے بعد کٹتا ہوگا. یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا سٹی لیول، کہ اگر ملک میں بے انتہا امن و امان ہے اور کوئی چور نہیں ہے، کوئی چور نہیں ہے، کہ زیوروں کی دکان کو بھی کھلا چھوڑ دیا جائے تو کوئی نے چوری نہیں کرنی ہے، زیرو ریشو ہے کرائم کا، وہاں تو ہو سکتا ہے کہ ٹماٹر چرانے پر بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں کہ بھئی ہمارے یہاں تو اتنا امن و امان تھا اور بندہ زیور چھوڑ کے چلا جاتا تھا، کسی کی چیز تنکا ادھر سے ادھر نہیں ہوتا تھا، تم نے سبزی والے کی سبزی کیسے چرا لی؟ اس کے ہاتھ کاٹو، کیونکہ ملک میں اتنا امن و امان ہے. یہ سب کون کرے گا؟ یہ گورنمنٹ کرے گی، یہ قاضی کریں گے، یہ کورٹ کرے گا. یہ فیصلہ ججز کے درمیان ہوگا اور ملک کے اکارڈنگ ٹو دا سٹی کرائمز اس کے ایوریج پر ہوگا. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. تو جناب ادھر جو پوائنٹ آ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، تو اب گورنمنٹ اس کو سیٹل کرے گی کہ ایسے مجرموں کا کیا کرنا چاہیے. این یقتلوا، یہ کہ کچھ لوگوں کو تو قتل کر دیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ اگر مقتول کے گھر والے معاف کر دیں تو قاتل کو معاف کر دیا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اگر مقتول کے گھر والے، جن کے گھر مرا ہے، مرنے والے کے گھر والے ولی اگر قاتل کو معاف کر دیں تو معافی ہو جاتی ہے کسی دیت پر، پینلٹی پر، یا ایسے بھی. لیکن
کچھ ایسے قاتل ہوتے ہیں کہ اگر گھر والے بھی معاف کر دیں تو گورنمنٹ معاف نہیں کرتی ہے. اور یہ آپ لوگ بہت سب پڑھے لکھے لوگ میری کلاس میں بیٹھے ہو. میں کوئی آسمانی باتیں مطلب وہ ایسی باتیں نہیں کر رہی ہوں کسی پلانٹ سے جا کر لے آئی ہوں میں نے. کچھ ایسے بڑے بڑے کرمنلز ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بڑے بڑے کرائمز ہوتے ہیں کہ اگر آپ بھی معاف کر دینا تو حکومت معاف نہیں کرتی اس کو، اور اس کی سزا قتل ہی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ یہاں پر گورنمنٹ رول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ ٹائم نبی بھی تھے اور آتھورائز بھی تھے، یعنی ملک کے بڑے بھی تھے، ملک بھی چلا رہے تھے. تو آپ اور پھر آرمی چیف بھی تھے. تو یہ غور کیجئے گا کہ قرآن پوری پولیٹکس بھی آپ کو بتاتی ہے کہ اگر کوئی ایسا مجرم ہے تب بھی وہ قتل اپنے ہاتھوں سے نہ کرے. اگر وہ اللہ رسول کے خلاف جاتا ہے، زمین میں فساد کرتا ہے، امن و امان کو تباہ کرتا ہے، گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے، تو اب گورنمنٹ اس کے لیے اصول بنائے گی کہ نمبر 1 اسے قتل کر دیا جائے، او یصلبو، یا اسے سلیب دے دیا جائے، پھانسی دے دی جائے، او تقطع، یا قطع کر دیے جائیں، ایدیہم و ارجلہم من خلاف، اس کے ہاتھ اور پیر کو اگینسٹ سائڈ سے یعنی مختلف سمت سے کاٹ دیا جائے. یہ ہم سمجھتے تھے فرعون کرتا تھا، ہمیں لگتا تھا کہ یہ سزا تو فرعون کرتا تھا کہ جی اتنا ظالم تھا کہ مخالف سمت سے لوگوں کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیا کرتا تھا. ہاں وہ بغیر ایویڈنس کے اپنی مرضی سے کرتا تھا. لیکن آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ قرآن والے ہو، آپ کو قرآن میں پتہ چلا ہے کہ نہیں، گورنمنٹ کو بھی اجازت ہے کہ اگر کوئی ایسا کرائم ہے اور کوئی ایسا بڑا مرڈرر ہے اور واٹ ایور جو بھی کوئی ہے فسادی، اس کو گورنمنٹ بھی مخالف سمت سے اس کے ہاتھ پیر کاٹ دے گی. اور مخالف سمت سے ہاتھ پیر کاٹ دینا بہت بڑی معذوری ہے، بہت بڑی معذوری ہے کہ وہ کسی کام کے لائق ہی نہ رہے. تو یہ گورنمنٹ کو اجازت ہے، آپ کو اور مجھ کو گھر بیٹھے یہ کام کرنے کی بالکل بالکل اجازت نہیں ہے. چاہے آپ کتنے بڑے سے بڑے کرمنل کو دیکھ لیں، تو یا گورنمنٹ اجازت دے گی تو قتل ہوگا، یا سلیب چڑھایا جائے گا، یا ہاتھ پیروں کو کاٹ دیا جائے گا مخالف سمت سے، او ینفو من الارض، یا زمین سے اس کو بے دخل کر دیا جائے گا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو ہم، ڈس اون بھی اس ملک سے اس کو کر دیا جاتا ہے، ملک بدر، ملک بدر کر دیا جانا، واٹ ایور، ڈپورٹ کر دینا، یا نہیں ڈپورٹ بھی کر کے اس کو دوسرے ملک میں کوئی رہنے نہیں دیا جاتا، اس کو کوئی وہ کالی جیل میں یا وہ جو بھی ہوتا ہے، کوئی سزا میرے منہ سے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے. تو اس کو باقاعدہ یہ گورنمنٹ سزا دے گی، گورنمنٹ سزا دے گی. تو جس پر میں نے آپ سے کہا تھا چلو ڈسکس کر لیتے ہیں رجم کی سزا کو، چلو آؤ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے یہ سزا بہت ہی امن و امان میں زنا کے کسی لوگوں پر یہ نافذ کی ہوگی، لیکن اس کو آپ آفیشیل کر دیں اور بغیر قرآن کی دلیل کے کر دیں اور اس کو کلاسیفائی کر دیں، اللہ کے رسول پر جھوٹی بات لائیں کہ جی اگر شادی شدہ نے زنا کیا تو اس کو رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ نے زنا کیا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. یہ سب کو سوچنے کا وقت ہے. میں تو مرنے سے پہلے یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اپنے رب کے آگے بتا سکوں گی اللہ تعالیٰ میں نے ان کو بتایا تھا کہ اس کا نام آپ اللہ کے نبی پہ مت لگاؤ کہ انہوں نے اس کو نیشنلائز کر دیا تھا یا آفیشیل کر دیا تھا یا کوئی کلاسیفیکیشن دی تھی. اللہ کے رسول پہ جھوٹ مت بولو. اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولنے والے کو کہیں بھی چین نصیب نہیں ہوگا، جیسے عہد کو توڑنے والے کو کہیں چین نصیب نہیں ہوگا، ایسے ہی اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولنے والوں کو کہیں چین نصیب نہیں ہوگا. تو اس لیے میں نے آپ تک یہ بات کو پہنچا دیا کہ جی گورنمنٹ کو اجازت ہے
اور وہ سزا تجویز کر سکتی ہے، لیکن آپ اور میں ایز اے سٹیزن سویلین ہم یہ گھر میں بیٹھ کر سزائیں نہیں مرتب کر سکتے۔ ذالک لہم، یہ ان کے لیے ذلت ہے۔ کن کے لیے؟ جو آپ کو بتایا گیا یہ فساد کرنے والوں کے لیے، اللہ رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ذلت ہے۔ دنیا میں یہ رسوائی ہے، لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب جی بڑا پیارا پوائنٹ آ رہا ہے جس کے ساتھ میں اینڈ کر رہی ہوں کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایگزٹ دے دیا کہ چلو اگر تم نے کبھی یہ کام کیا ہے تو نہیں، اب تو میں معاف نہیں کروں گا اور اب تو تمہیں جہنم میں ہی جانا پڑے گا۔ اور اللہ کہہ رہے نہیں، اللہ سوائے وہ لوگ بخشش کے قابل ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ سوچیں اللہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، سوچئے گا کہ اللہ آپ کو اور مجھ کو کتنا جہنم سے بچانا چاہتے ہیں کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، یہ شرط کے ساتھ آ گیا کہ سوائے وہ لوگ جو تندرستی میں توبہ کر لیں، پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ یہ میں نے اتنی ایڈیشن کیوں لگا دی؟ تندرستی میں توبہ کر لیں، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، پکڑے جانے سے پہلے، کیونکہ یہ جو الفاظ آ رہا ہے نا ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ یہ اریسٹ ہو، اس سے پہلے یہ توبہ کر لیں۔ یعنی ایک تو گورنمنٹ کے ہاتھوں، پولیس کے ہاتھوں اریسٹ ہونے سے پہلے یہ اپنے آپ کو حوالے کر دیں پولیس کے، یا وہ کام ہم نے کیے لائف میں، کتنوں کی چوریاں کی ہیں، کتنوں کا حق مارا ہے، کتنی بچیوں کے ساتھ ریپ کیا ہے، کتنا بے حیائی کی ہے، اب ازالہ نہیں ہو پاتا تو شرمندہ ہو کر اللہ کے راستے میں اتنا پیسہ نکالو یا کسی بھی طرح لوگوں کی مدد کرو۔ یہ کہ ابھی تم پر قدرت نہیں پائی گئی ہے کہ کوئی تمہیں پکڑ بھی نہیں سکتا اور کوئی عطا پتہ بھی نہیں ہے، تو اریسٹ ہونے کا مطلب یہ ہم دوسرا لائیں گے کہ ابھی تمہیں ٹائم ہے، ابھی تمہارے پاس تندرستی ہے، ابھی اللہ کے فرشتے تمہیں پکڑنے نہیں آئے ہیں، یعنی ابھی تمہاری موت کے لیے تم پکڑے نہیں گئے ہو فرعون کی طرح، تو شاید اللہ تمہیں معاف کر دیں۔ تو اس لیے یہ تقدیرو، یہ جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے کہ تقدیرو علیہم، یہ آگے بھی چلے گا، اس کو ذرا سا باندھ کے رکھیے گا، یاد رکھیے گا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ پکڑے جانے سے پہلے جو اللہ سے رجوع کر لے۔ اور میں نے آپ کو ہمیشہ یہ بات بتائی کہ ہمارے برے کام کا انجام مکافات عمل ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے اس پکڑ سے پہلے۔ کبھی اولادوں کا کچھ دیکھنا پڑ جاتا ہے، کبھی اپنی جان میں کچھ دیکھنا پڑ جاتا ہے، کبھی ایسی جگہ سے کوئی تکلیف آتی ہے کہ آپ بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو ان تمام باتوں سے پہلے، کیونکہ وہ ان بطش ربک لشدید ہمارا تینوں دن تقریباً چل رہا ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے، بڑے بڑوں کے دماغ درست ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے کتنے کرم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا درگزر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم نے جو بڑے سے بڑے بھی گناہ کیا، اور اب تمہارے لیے اگر گورنمنٹ بھی تمہیں نہیں پکڑ پا رہی ہے یا ابھی کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں ہے، تو تم ایسے کیا کرو کہ اپنی خوشحالی کے دنوں میں، تندرستی کے دنوں میں، اپنی موت سے پہلے تم ضرور اللہ سے معافی تلافی کرو، اور اس کا جو تمہیں بیسٹ وے نظر آتا ہے وہ معافی تلافی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما لیں گے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اس بات کو اچھی طرح جان لینا، اللہ تمہیں بخشنا چاہتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عافیت کے ساتھ تندرستی کے دنوں میں لوگوں کا حق ادا کرنا نصیب فرما دے، اور ہماری ذات سے اللہ کے جو قانون ٹوٹ رہے ہیں، اور ہماری ذات سے اگر ہم نے کسی انسانوں کے حق مارے ہوئے ہیں تو رب تعالیٰ ہمیں خوشیوں کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ آپ کی رضا حاصل ہو اور ہم آپ کے مجرم ہونے سے بچیں۔ اور اللہ اس وقت بھی ہم آپ کے نزدیک مسلمان ہوں،
مومن ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہر پل ہم مومن رہیں اور ہم ڈیفالٹر ہونے سے بچ جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار ہمیں جنت الفردوس کا